آپ देख लें ये जो इस्लामी तहरीकों की भी बातें पिछले 100 साल से मुसलमानों के दरमियान हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कताल से वापसी पे ये फरमाया कि तुम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हो। तुम जहाद अज़ीम की तरफ जा रहे हो, तुम जहाद सगीर से जहाद कबीर की तरफ जा रहे हो। और पूछा गया कि जहाद कबीर क्या है? तो कहा कि अपने नफ्स से लड़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके साथ आज एक और गज़ल शेयर करता हूँ और उसके ऊपर कुछ थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब है कि कयाम करना था, सजदे में जा पड़े कुछ लोग। कयाम करना था, सजदे में जा पड़े कुछ लोग, फितन के अहद की रानाई में गड़े कुछ लोग। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, उनमें से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी होती है और खुदा के आगे सजदा करना होता है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ उस इबादत में गुज़ार दें और अल्लाह ने हमें इस दुनिया में गलत और सही की जो पहचान देकर भेजा है, उसको रियलाइज़ करते हुए हक की खातिर खड़े ना हों, हक की खातिर कयाम ना करें, तो ऐसे सजदों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हकीकी ज़िंदगी ये बनती है कि आप रात की तन्हाइयों में अपने रब के सामने सजदा करें, रोएँ। फ़र्ज़ नमाज़ें तो आपने पढ़नी है, वो तो दिन में भी पढ़नी है, लेकिन रात को आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ, सिजदारेज़ हों और फिर जब दिन की रोशनी उठे और आप दुनिया में बाहर निकलें, तो आप एक अल्लाह के बंदे के तौर पर मज़बूत शख़्स बनकर निकलें और फिर उस तरह की ज़िंदगी गुज़ारें कि जिसमें आपको अल्लाह के मर्ज़ी के फ़ैसलों के लिए कयाम करना पड़े। लेकिन ये जो मौजूदा दौर है, जिसको बहुत से लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न दौर में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ितने भी फैल गए हैं। इस दौर के अंदर इंसान का जो अंदर है, इंसान का जो बातिन है, उसका बड़ा गहरा सौदा किया गया है और इस मटीरियलिस्टिक दौर में ज़ाहिर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो फ़ितन का दौर है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बयान फ़रमाया है कि आखिर ज़मान में ये एक दौर फ़ितन होगा, इसके अंदर बड़ी रानाई है, इसके अंदर बड़ी कशिश है, बहुत कुछ है ऐसा जो इंसान को अपनी तरफ खींचता है। उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है कि जो क़याम करने के लिए तैयार नहीं है, सजदा कर लेते हैं। वो अल्लाह का बंदा बनने के लिए इस तरह से तैयार हैं कि वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ लेंगे। वो इसलिए तो तैयार हैं कि वो अल्लाह के आगे झुके रहेंगे। लेकिन वो अल्लाह की खातिर स्टैंड ले लेंगे, अल्लाह की खातिर मुश्किल फ़ैसले कर लेंगे। एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें रिबा आम है, उसमें वो सूद के बगैर ज़िंदगी गुज़ार लेंगे। एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर बहुत से ऐसे सोशल नॉर्म्स क्रिएट कर दिए गए हैं अब, जिनको एक्सेप्ट किए बगैर आप चल नहीं सकते, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर लेंगे। तो जितना आप फ़ितन के दौर की रानाई में गड़ते चले जाएँगे, उतना आपके लिए ये मुश्किल होता जाएगा कि आप क़याम कर सकें। सिजदे आप कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की खातिर खड़ा होने की कैफ़ियत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए तो। क़याम करना था, सजदे में जा पड़े कुछ लोग, फ़ितन के अहद की रानाई में गड़े कुछ लोग। और फिर इसी के तनाज़ुर में एक और शेर है, जो इससे मुख्तलिफ मानी देता है कि सितम के दौर की तहज़ीब से नहीं डरते, सितम के दौर की तहज़ीब से नहीं डरते, अमामे वक़्त की तक़लीद में खड़े कुछ लोग। ये जो सितम का दौर है, इसके अंदर जिस किस्म का भी पोस्ट मॉडर्निज़्म में मुआशरा कायम कर दिया गया है, मर्द औरत बन गए हैं, औरतें मर्द बन गई हैं, रिबा पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह के क्रिएट कर दिए गए हैं कि जिसके अंदर आप अल्लाह की मर्ज़ी के निज़ाम के हिसाब से ज़िंदगी गुज़ार ही नहीं सकते। लेकिन वो लोग जो आखिर-उज़्ज़मान की एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनको पता है कि एक आखिरी दौर में जब इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएँगे, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँगे, तो उनकी तक़लीद में जिन लोगों ने खड़ा होने का इरादा किया हुआ है और जो फ़ैसला कर चुके हैं कि हम उनकी तक़लीद में खड़े होंगे, वो सितम के दौर की तहज़ीब से नहीं डरते। लेकिन वो लोग हाथ पे हाथ धरे इंतज़ार भी नहीं करते रहते कि जब वो आएँगे तो देखा जाएगा। उनको ये पता है कि जैसे ही हमारी साँस टूट गई, जैसे ही हमारा रिश्ता जिस्म के साथ जुदा हो गया, तो हमारी क़यामत तो आ जानी है। तो वो सितम के दौर की तहज़ीब से डरे बगैर खड़े रहते हैं इस वक़्त के मुकाबले में, इस वक़्त को फ़ेस करने के लिए।
اس لیے کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آخر الزمان میں جو احکامات دیے گئے تھے ہم ان کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، جیسے ہی ہمیں وہ امام حاصل ہوں گے تو ہم پوری دنیا سے ٹکرا جائیں گے، اور جب تک ہمیں وہ امام حاصل نہیں ہوتے ہیں ہم اپنے اپنے محاذوں پہ ڈٹے رہیں گے اور اپنے اپنے محاذوں پہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ ستم کے دور کی تہذیب سے نہیں ڈرتے امام وقت کی تقلید میں کھڑے کچھ لوگ، اور ہے کہ تمام شہر بکا، فرق صرف دام کا تھا۔ تمام شہر بکا، فرق صرف دام کا تھا، ضمیر و قلب کی خاطر تو بس اڑے کچھ لوگ۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ few people have the virtues to withstand the highest bidder۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بولی لگانے والے شخص کے سامنے بھی انکار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ زیادہ تر نہیں ہوتے، تمام شہر ہی بک جاتا ہے۔ آپ کو کچھ لوگ لگتا ہے کہ وہ اصول پسند ہیں، لیکن کچھ زیادہ رقم پہ وہ بھی بک جاتے ہیں۔ کوئی پیسے پہ بک جاتا ہے، کوئی رشتوں پہ بک جاتا ہے، کوئی عہدے پہ بک جاتا ہے، کوئی طاقت پہ بک جاتا ہے۔ تو تمام شہر بکا، فرق صرف دام کا تھا۔ کوئی سستا بک گیا، کسی نے اپنے آپ کو مہنگا بیچ دیا۔ ضمیر و قلب کی خاطر تو بس اڑے کچھ لوگ۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے کہ جنت کی کم سے کم قیمت، نفس انسانی کی کم سے کم قیمت جنت ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں کو یہ احساس تھا اور وہ اپنے ضمیر کے قیدی تھے اور وہ اپنے قلب کے نور کے متلاشی تھے، تو بڑے تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جو کسی بھی ریٹ پر نہیں بکے۔ کوئی بھی پرائس لگی، کوئی بھی قیمت لگی، وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا سودا نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں بیچا۔ تمام شہر بکا، فرق صرف دام کا تھا، ضمیر و قلب کی خاطر تو بس اڑے کچھ لوگ۔ اور ہے کہ بہت ملے جنہیں خواہش قتال و جنگ کی تھی، بہت ملے جنہیں خواہش قتال و جنگ کی تھی، جہاد نفس کے اندر فقط لڑے کچھ لوگ۔ آپ دیکھ لیں یہ جو اسلامی تحریکوں کی بھی باتیں پچھلے 100 سال سے مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتال سے واپسی پہ یہ فرمایا کہ تم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہو، تم جہاد عظیم کی طرف جا رہے ہو، تم جہاد صغیر سے جہاد کبیر کی طرف جا رہے ہو۔ اور پوچھا گیا کہ جہاد کبیر کیا ہے، تو کہا کہ اپنے نفس سے لڑنا۔ تو ہماری جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بندوق اٹھانے کے لیے تیار ہیں، قتال کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن جب انہی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرو، تو وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک پورا صوبہ ہے جس کے اندر بار بار اسلامی تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام اسلام قائم کریں گے، لیکن انہی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کلچرل چیز ہے۔ تو اگر آپ کا نفس اس بات پر تیار ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں، تو آپ نے کون سا نظام اسلام قائم کرنا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سود کے بہت خلاف ہیں، وہ سود سے بچنے کے لیے ہر طرح کی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے سوشل نارمز میں کیسے ہیں، تو آپ کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ وہ سوشل ویلیوز میں تو اللہ کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو جو اصل جنگ ہے، جو آپ کے قلب کے اندر ہے، جو آپ کے نفس کی جنگ ہے، اس کو تو لڑنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں۔ بہت ملے جنہیں خواہش قتال و جنگ کی تھی، جہاد نفس کے اندر فقط لڑے کچھ لوگ۔ اور ہے کہ طبیعتوں میں بہت انکسار رکھتے ہیں، طبیعتوں میں بہت انکسار رکھتے ہیں، گرے ہوں میں بھی رہتے ہیں گر بڑے کچھ لوگ۔ میں دنیا میں بہت ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو دنیا کے پیمانے پہ بڑے اونچے اونچے لوگ تھے، لیکن جب آپ ان سے 5 منٹ بات کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اونچے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے نفس نے ان کو پچھاڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دھوکے کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آپ کو کبھی کبھی کوئی شخص ملتا ہے کہ آپ اشش کر اٹھتے ہیں اس کے کردار پر، اور وہ خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بہت انکسار کے ساتھ، بہت منکسر المزاج ہو کر۔ اس کی طبیعت سے کہیں یہ گمان بھی نہیں آتا آپ کو کہ یہ شخص اللہ کے ہاں کس رتبے کا حامل ہوگا، لیکن وہ کیونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اندر سے نرم ہو چکا ہوتا ہے، اس کا قلب نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو طبیعتوں میں بہت انکسار رکھتے ہیں، گرے ہوں میں بھی رہتے ہیں گر بڑے کچھ لوگ۔ ایسے لوگ ساری زندگی
ایسے-ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں کہ آپ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ برداشت سے، صبر سے اس دنیا کے اندر مشکل رشتوں کے ساتھ مشکل عہدوں کے اوپر اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہ جو آسمان سے اونچے مزاج رکھتے تھے، جو آسمان سے اونچے مزاج رکھتے تھے، سبھی کے سامنے مٹی میں جا گڑے کچھ لوگ۔ یہ تو اب 45 سال کا ہو گیا ہوں، 15-20 کیسز تو نیشنل لیول کے بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ لوگ جو مکے لہلا لہلا کے کہتے تھے کہ کوئی مجھ سے طاقتور کوئی ہے، مٹی میں چلے گئے۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہم صرف پاکستان کی تاریخ ہی اٹھا کر دیکھ لیں تو نہ جانے کتنے ناخدا ایسے ہیں جو خدا کے لہجے میں بات کرتے تھے اور اب مٹی میں جا ملیں۔ اور اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں دیکھیں تو پھر تو بیش بہا ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو پورے پورے خاندانوں کو اپنے ایک انگلی کے اشارے پہ چلاتے تھے، وہ لوگ جو پورے پورے اداروں کو ایک انگلی کے اشارے پہ چلاتے تھے، جن کا قدم رکھنے پہ لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ہم سب کا آخر انجام مٹی ہے۔ تو مٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی رعونت اختیار کریں، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ جو آسمان سے اونچے مزاج رکھتے تھے، سبھی کے سامنے مٹی میں جا گڑے کچھ لوگ۔ اور ہے کہ مکتا ہے اس کا کہ خزاں بہار کے موسم میں آ گئی تھی عماد، خزاں بہار کے موسم میں آ گئی تھی عماد، کھلے تھے پھول کئی جب یہاں جھڑے کچھ لوگ۔ آپ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا زندگی میں، میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے کئی دفعہ۔ جب دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کے سامنے موتیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہار کا موسم ہوتا ہے، پھول کھل رہے ہوتے ہیں، ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ہر طرف ماحول خوشگوار ہوتا ہے، لیکن اس وقت کچھ لوگ جھڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اگرچہ وہ ظاہری طور پر بہار ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں خزاں آ جاتی ہے، آپ کی زندگی میں پتجھڑ کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا اندر کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے خزاں کا ماحول ہوتا ہے۔ باہر کے موسم سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پیارے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بہار ہم اپنی زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی جلد یا بدیر ختم ہو جائے گی، اور بالآخر ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، بالآخر ہمیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔